سے مجھے ایک سوال آیا, میں جاننا چاہوں گا کہ فیمیل پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ایک شاعرہ کی کیا اس کے بعد, عورت کو روایت پرست ہونا چاہیے یا روایت پرست ہونا چاہیے؟ توازن کا راستہ, بیچ کا راستہ ہونا چاہیے. اپنی روایت کو کن معاملات میں روایت شکن ہونا چاہیے, کن معاملات میں روایت پرست ہونا چاہیے کہ توازن قائم رہے؟ ٹھیک ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو جو آپ کے حالات ہیں ان کے مطابق جو ہے ایک وائز ڈیسیژن لائف کا جو ہے, جس میں آپ اپنے ماضی کو بھی ساتھ رکھیں, اپنے حال میں جئیں اور مستقبل پہ نظر رکھیں. اپنے بزرگوں کا اور اپنے جو گزر گئے ہیں زمانے, ان کو اپنے ساتھ رکھنا جو ہے وہ آپ کی پرورش کرتا ہے. اور میں نے اس کو اپنے آپ سے جدا بھی نہیں کیا. سفر کو مشکل بنا دیتا ہے. ایسا نہیں, کال میں ہم دوبارہ دیکھتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو ہیلو, یہ نٹکھٹ قسم کی خاتون ہے, اس لیے یہاں بھی مجھے لگتا ہے کوئی شرارت کریں. اب جیسے میں یہ سوچتی ہوں کہ اب یہ جو میری کتاب آ رہی ہے اس میں کبھی میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو بزرگوں کا بہت وہ ہے, اس کو بھی اگر آپ وہ رکھیں تو وہ بوجھ بھی بن جاتا ہے اور سفر جو ہے اس میرا خیال میں طویل ہو جاتا ہے اور منزل دور ہو میں نہیں جاتی ہے. سمجھتی. ایک رویہ ہے جس کو یاد کہتے ہیں ہم, اشعار میں بہت ملتا ہے. اب جیسے میں غور کروں تو میری اس آنے والی کتاب میں یاد سے منسلک بہت نظمیں ہیں. یاد کیا ہے؟ ایک میں یہ سمجھتی ہوں آپ کا ماضی ہے, آپ کا پچھلا دن ہے, اور اس کو بھول جانا میں بھی وہ بہت اچھا ہو. آپ اس کو کیوں بھولنا چاہتے ہیں؟ تو روایت جو ہے وہ آپ کی پرورش کرتی ہے اور آپ کی شخصیت کی تشکیل کرتی ہے. اس کو کبھی کبھی اس پہ نظر گزار لینا, لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ جو ہے لکیر کے فقیر ہو جائیں. مطلب جو ایک ماڈرن ایج ہے جس میں آپ جی رہے ہیں, آپ کو اس کے تقاضے ہیں اس کو ان کو مد نظر رکھنا. آپ خاتون شاعرہ ہیں اور آپ ورکنگ وومن ہیں جی, اور لازم بات ہے گھر بھی سنبھالتی ہیں. عورت کا تو یہ ایک طرح سے اگر وہ کتنا بھی ورکنگ لیڈی ہو جائے لیکن جو اس کے گھر کا سنبھالنے کی جو ذمہ داری ہے وہ بہرحال اسی کی رہتی ہے. یہ ایک اضافی ذمہ داری ہے جو وہ لینا چاہے یا نہ قبول کرنا چاہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ عورت کو ورکنگ وومن ہونا چاہیے یا گھر میں بیٹھ جانا نہیں میرا مقصد ہے. ایک رائے یہ بھی ہوتی ہے, میں اس لیے جاننا چاہوں گا کہ ایک شاعرہ, ایک دانشور کی حیثیت سے آپ کی اس کے بارے میں کیا اوپینین ہے. گھر کی جو ذمہ داریاں ہیں, بچوں کی جو پرورش ہے, 3 بچے ہیں, 4 بچے ہیں, 2 بچے ہیں, ان کی جو سکولنگ ہے, ان کا ان کے اوپر جو ان کی تربیت ہے, وہ بھی تو خود ایک بہت بڑا کام ہے. جب آپ جاب کریں گی اور آپ اگر 8 گھنٹے 10 گھنٹے جاب کو دیں گی تو ان بچوں کی تربیت کون کرے گا, ان بچوں کی پرورش کون کرے گا؟ تعلیم تو چلیں ٹیوشن بھی دے دے گی اور اسکول بھی دے دے گا, اچھا انسان انہیں کون بنائے گا؟ ان کو زندگی کے جو اسرار و رموز ہیں, جو اچھائیاں اور برائیاں ہیں, ان کے بارے میں کون ان کو بتائے گا؟ یہ المیہ نہیں ہے ورکنگ نہیں, المیہ نہیں ہے, میں نہیں سمجھتی. دیکھیں, آپ کے حالات آپ کو جتنی اجازت دیتے ہیں اتنا کام آپ کو ضرور کرنا چاہیے, میں یہ سمجھتی ہوں. اس میں جو بچوں کی ٹریننگ ہے وہ سب کچھ وہ مدر نے ہی کرنی ہے, آپ نے فیمیل نے ہی کرنی ہے. لیکن آپ ایک ماں ہونے کے ساتھ, ایک بیوی ہونے کے ساتھ, ایک بیٹی ہونے کے ساتھ آپ رخشندہ نوید بھی ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کی سیٹسفیکشن کے لیے اگر آپ کو کچھ تھوڑا سا اور بھی کرنے کی ضرورت ہے اور وہ چیز آپ کو یا آپ کے سسٹم کو کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچا رہی, تو آپ کو اس راستے کو اپنانے میں ضرور اپنانا چاہیے. میں یہ سوچتی ہوں کہ being totally female, being totally domestic, وہ ایک آج کی عورت کو تھوڑا سا سپوائل کر رہا ہے. اس کے مینٹلی آئی فیل کہ ایک ویکیوم ہے, شی ہیز نتھنگ ٹو ڈو. وہ پھر سوائے اس کے کہ وہ فرش دھونا بھی ٹھیک ہے, برتن دھونا بھی ٹھیک ہے, فیملی پالیٹکس میں انوالو ہونا جو ہے وہ چلے اس کو چھوڑ دیجئے. لیکن اگر آپ 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ جاب کریں گے تو جو بچوں کی, میں بالکل اس کی نفی نہیں کر رہا, نہ میں اس کے مخالف ہوں. آج کا بچہ بھی جو ہے نا, میں ٹھیک بتا رہی ہوں, آپ ورکنگ لیڈیز کے بچے جو ہیں وہ دے آر مور شارپ. میں آپ کو بتاؤں, دے آر مور کانفیڈنٹ. آئی ریممبر کہ میں دیکھیں, کانفیڈنٹ ہونا اور شارپ ہونا الگ چیز ہے.
اور ایک نہیں، ان اچھے کی انسان training- کے طور پہ اٹھان ہونا وہ بالکل ایک الگ چیز وہ ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن بڑے بڑے تیز ترکھے لوگ ہوتے ہیں لیکن توبہ توبہ توبہ. نہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ورکنگ لیڈیز یہ کے بحث بچے ہماری اب ہو جائے گی لمبی، ہم اس کو یہیں سے شروع کریں گے. یہ ہے بڑا انٹرسٹنگ اور ہمیں ان سوالوں کا جواب